اغثنی یا رسول اللہ، رضایت سائل بے پر تو ای سلطان لا تنہر، شہا بحر عذی خانم اغثنی یا رسول اللہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع دل لگا کر کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجئے۔ جس کو جتنی محبت اپنے نبی سے ہے وہ اتنی آواز میں درود شریف پڑھ کے سنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ حضرات کسی تماشے میں نہیں آئے، جلسے میں آئے۔ آپ حضرات تشریف رکھیے گا، اور کسی کی زیارت ہی کرنے آئے تو زیارت کے پلیٹ فارم بہت سے اور بھی ہیں۔ اگر عبادت کی غرض سے آئے تو سارے علماء کرام تشریف فرما ہے۔ یہ سب آپ کے اور ہمارے سر کے تاج اور دل کی روشنی ہے۔ یہ سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اس اللہ۔ طرف دیکھیے محبت سے اور بات سنیے غور سے۔ افراتفری کا ماحول مت بنائیے، اپنے جلسے کو اپنے ہاتھ سے خراب مت کیجیے۔ میں کس کا نام لوں کس کو چھوڑوں، سب تشریف فرما ہے۔ 10 منٹ میں تقریر نہیں ہوتی، ایک ٹرائلر ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی میسیج اور پیغام لے جانا چاہتے ہیں تو غور سے ادھر دیکھیے اور کسی طرف مت دیکھیے، جس کو آنا ہے ادھر ہی آنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سادات کرام کی بستی ہے، میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا۔ یہ سب ہمارے سر کے تاج، یہ آل رسول ہیں اور ہم غلام رسول ہیں۔ سید نور میاں صاحب تشریف فرما ہے، پورے ہندوستان میں ان کی خطابت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی فرماتے کسی دیوار پر نصیحت لکھی ہو تو دیوار کو مت دیکھو، نصیحت پڑھو غور سے۔ وہ دور پہلے تھا کہ جس وقت اصل میں آدمی کی پہچان بات سے ہوتی تھی۔ اللہ کرم فرمائے آج ماحول یہ کہ آدمی کو دیکھا جاتا، بات کو بعد میں دیکھا جاتا۔ علماء تشریف رکھتے، میں 2 شعر سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ اپنے جلسے کو اپنے ہاتھوں سے مہربانی کر کے خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ علماء تشریف فرما ہے، میں آپ سے بھی تھوڑی سی نظر محبت کی گزارش کروں گا۔ شعر سنیے گا کہ شکست سطوت اصنام کی ضرورت ہے۔ آپ تھوڑا سا ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو فالو کریں گے۔ شکست سطوت، سلیم صاحب مائک کا استعمال آپ بھی کریں گے۔ بالکل بالکل۔ شکست سطوت اصنام کی ضرورت ہے۔ اصنام صنم کی جمع ہے، اور صنم کس کو کہتے ہیں جا کے ڈکشنری میں دیکھ لیجئے گا۔ شکست سطوت اصنام کی ضرورت ہے، ہر ایک دور کو اسلام کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شعر سمجھ میں آیا تو طلب کی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آپ کے لب ہلیں گے تو فرشتوں کا قلم چلے گا۔ واہ واہ، کیا کہنے۔ سبحان اللہ کہیں گے مجھے حوصلہ ملے گا، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ شکست سطوت اصنام کی ضرورت ہے، ہر ایک دور کو اسلام کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جہاں جہاں پہ بھی انسانیت ہے خطرے میں، اور کہاں نہیں ہے انسانیت خطرے میں، جہاں جہاں پہ بھی انسانیت ہے خطرے میں، یا رسول اللہ جہاں جہاں پہ بھی انسانیت ہے خطرے میں، وہاں وہاں تیرے پیغام کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں پہ کیا بھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ انسانیت ہے خطرے میں، وہاں وہاں تیرے پیغام کی ضرورت ہے۔ سبحان اور اللہ۔ جنہیں بتانے سیاست کا پیار لے ڈوبا، رات رات بھر ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے ڈسکشن کرنے والوں اور سیاست کی نظر اپنے ایمان کرنے والوں، غور سے میرے مصرے کے ذریعے پیغام لے کر کے جائیے کہ جنہیں بتانے سیاست کا پیار لے ڈوبا، اب ان لبوں کو تیرے نام کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، بے اب شک۔ ان لبوں کو تیرے نام کی ضرورت ہے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں سید حاتم شاہ صاحب کو، جنہوں نے بہت قلیل مدت میں بہت کم وقت میں ایک شاندار ادارہ قائم کیا، اور آج اس ادارے سے بچیاں قاری قرآن بن کر کے فارغ ہو کر کے اپنے اپنے گھر پہنچیں گی۔ اللہ پاک ان کو عالمہ بھی بنائے، فاضلہ بھی بنائے، باعمل بھی بنائے۔ آمین آمین۔ تقریر کا تو وقت نہیں ہے، اشارے کی زبان سمجھ کر کے پیغام لے جائیے گا، چونکہ تقریر بڑے سکون سے ہوتی ہے، بہت اطمینان سے ہوتی ہے۔ غور سے سنیے کہ انسان دنیا میں آیا جانے کے لیے، کچھ انسان وہ ہیں جو جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں،
यूं तो हर इंसान दुनिया में पैदा हुआ मगर पैदाइश ही मौत का पैगाम लेकर के आती है। ये इकामत हमें पैगाम सफर देती है और जिंदगी मौत के आने की खबर देती है। मगर याद रखिए कुछ इंसान दुनिया में वो हैं जो दुनिया से जाते जरूर हैं मगर वो अपने पैगाम और अपने कारनामों के जरिए हमेशा दुनिया में जिंदा रहते हैं। अब गौर से मेरे जुमलों को नोटिस कीजिएगा। मौत इंसान को आती है, उसके कारनामों को नहीं आती है। मौत आलिम को जरूर आती है मगर उसके इल्म को नहीं आती है। मौत इंसान को जरूर आती है मगर इंसानियत को नहीं आती है। मौत वली को जरूर आती है मगर विलायत को नहीं आती। मौत सहाबी को आती है मगर सहाबियत को नहीं आती। मौत शहीद को आती है मगर शहादत को नहीं आती। मौत मुत्तकी को आती है मगर तकवे को नहीं आती। मौत 1400 बरस पहले मदीने की जमीन पर सैयदुना सिद्दीक अकबर को आई थी मगर सदाकत तो आज भी जिंदा है। वाह वाह वाह, क्या कहने। आज़म दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले गए मगर अदालत के डंके तो आज भी बज रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या उस्मान गनी अब जमीन पर बज़ाहिर चलते फिरते नजर नहीं आते मगर सखावत के परचम तो आज भी लहरा रहे हैं। माशाअल्लाह, मौलाए कायनात बइख्तिलाफ़े रिवायत नजफ़ अशरफ में आराम फरमा है मगर बहादुरी और शुजाअत आज भी जिंदा है। इमाम हसन की कब्र जन्नतुल बकी में है मगर सियादत आज भी जिंदा है। इमाम हुसैन का रोजा करबला में जगमगा रहा है। अभी 2-3 बरस पहले 2-3 रोज तक करबला की गलियों में घूमता रहा कि कहीं मुझे शिम्र जिल जौशन नजर आए, खौली बिन यजीद नजर आए, सिनान इब्ने अनस नजर आए, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद नजर आए, अमर इब्ने साद नजर आए, यजीद नजर आए। मगर जाकर के चप्पा चप्पा छान लीजिएगा, आपको न खौली मिलेगा, न शिम्र मिलेगा, न आपको यजीद मिलेगा, न इब्ने जियाद मिलेगा, न अमर इब्ने साद मिलेगा मगर हुसैन का कब्जा आज भी करबला पर मिलेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वादिये हुसैन, मैदाने करबला। 22,000 का लश्कर कमो बेश मोतबर रिवायत के मुताबिक 400 से 500 के करीब यजीदी मारे गए, कत्ल हुए। मगर हुसैन का एक शहजादा जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के टाइटल से जानती है, अगरचे ये नाम नहीं है उनका, नाम तो उनका अली औसत भी है और अब्दुल्ला भी आता है मगर दुनिया असल नाम भूल गई और ज़ैनुल आबिदीन सबको याद रहा। आबिदों की जीनत बन गए, सैयदे सज्जाद बन गए। गौर से मेरे जुमले को सुनिएगा, डिटेल में जाने का वक्त नहीं है। तकरीबन 21,500 से ज्यादा का लश्कर यजीदियों का पलट के करबला से वापस आया। शिम्र जिंदा आया, खौली जिंदा आया, सिनान जिंदा आया, अमर जिंदा आया। उस वक्त यजीद भी जिंदा था। 6 बरस के बाद दर्द कुलन से हलाक हुआ। मगर सुनिए, आज दुनिया का गूगल की कोई साइट उठा करके सर्च कर लीजिए, आपको न खौली की कब्र का पता चलेगा, न शिम्र की कब्र का पता चलेगा, न सिनान की नस्ल का पता चलेगा, न यजीद की नस्ल का पता चलेगा। यजीद के 14 बेटे थे, 14 बेटे की रिवायत के मुताबिक न उसकी नस्लों का पता चलेगा, न उसकी कब्र का पता चलेगा। पर हुसैन का एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन करबला से जिंदा आया। दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं जहां उसकी औलाद मौजूद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मैदाने करबला। वाह, क्या कहने। माशाअल्लाह, दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं। ये मूसा काज़िम उन्हीं के शहजादे हैं, ये इमाम तकी उन्हीं के शहजादे हैं, ये इमाम नकी उन्हीं के शहजादे हैं। ये जिनकी कूडों की फातिहा लगाओगे इमाम जाफर सादिक उन्हीं के शहजादे, जिनके फॉलोवर हम सब पे इमाम 70% मुसलमानों के मुक्तदा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा जिनके मुरीद है, जो कहते 2 साल उनकी खिदमत में न रहता तो हलाक हो जाता। ये उन्हीं के फॉलोवर हैं। ये इमाम जाफर सादिक उन्हीं की
اولاد ہے، امام حسن عسکری جن کی اولاد میں امام مہدی تشریف لائیں گے، یہ انہی کے شہزادے ہیں، یہ بغداد کے محی الدین انہی کے شہزادے، یہ اجمیر کے معین الدین انہی کے شہزادے، یہ ناگپور کے تاج الدین انہی کے شہزادے، یہ دہلی کے نظام الدین انہی کے شہزادے، یہ ماریرا کے برکت اللہ انہی کے شہزادے، یہ بلگرام شریف کے سید اویس مصطفیٰ اور سید بادشاہ حسین، یہ سارے سادات انہی کے شہزادے، یہ جام سر میں سادات کرام انہی کے شہزادے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیارے دادا شاہ جمال، دیارے دادا شاہ جمال، مولانا ہاشم کاشی پوری صاحب قبلہ۔ جا کے آج بھی دیکھ لیجئے، یزید بھی مٹ گیا، یزیدیت بھی مٹ گئی، مگر حسین آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ اور نیچے کو اتریے، 800 سے زیادہ برس کا زمانہ گزر گیا، شیخ عبد القادر جیلانی کو برزخ میں تشریف لے جائے ہوئے، مگر گھر گھر میں 11ویں اسی غوث پاک کی ہو رہی ہے۔ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ سمجھے، 8 صدیاں گزر گئی، خواجہ معین الدین چشتی کو اجمیر کی دھرتی پر آرام فرماتے ہوئے، اجمیر کی پہاڑیوں کے درمیان جس فقیر کو دفنایا گیا تھا، وہ آج بھی 8 صدیوں سے ہندوستان میں حکومت کر رہا ہے۔ یاد رکھیے اور نیچے کو آئیے، یہ دہلی کے نظام الدین اگرچہ دنیا سے تشریف لے گئے، مگر جمال آج بھی زندہ ہے۔ علاء الدین چھوٹے سے گاؤں میں آرام فرما ہے، مگر جلال آج بھی زندہ ہے۔ مختوم سمنا آپ تشریف فرما اپنی لحد میں ہے، مگر ان کی سیادت و کرامت آج بھی زندہ ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی سنیت کی شان، علماء کے سلطان، ہم سب ان پہ قربان، بریلی کے سوداگران کی پتلی سی گلی میں تشریف فرما ہے، مگر عشق رسول آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا کہہ موت انسان کو آتی ہے، اس کے کارناموں کو نہیں آتی۔ موت انسان کو آتی ہے، اس کے کارناموں کو یاد رکھو نہیں آتی۔ کیونکہ آپ اگر اجازت دے تو ابھی میرے منٹ باقی، آگے بڑھ جاؤں، اجازت ہے؟ سنیے اور آگے بڑھیے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، سب کے نام اس لیے نہیں لیے کہ وقت بچ جائے کسی طرح، سنیں غور سے، اور پیچھے کو جائیے، اور پیچھے کو جائیے، اور پیچھے کو جائیے۔ یاد رکھو دنیا میں فرعون سے بڑا ظالم شاید ہی کوئی پیدا ہوا ہو۔ آج کا فرعون تو بہت ہلکا ہے اس کے مقابلے میں، آج کا حامان بھی بہت ہلکا ہے اس کے مقابلے میں۔ کیا کی تاریخ اٹھا کے پڑھو، جو 400 برس تک زندہ رہا، 400 سال میں سید نور میاں صاحب قبلہ تشریف فرما یہ روز تقریریں کرتے، حضرت کبھی سر میں درد نہیں ہوا اس کے، 400 سال میں کبھی سر میں درد نہیں ہوا، کبھی ملیریا نہیں ہوا، کبھی ڈینگو نہیں ہوا، کبھی چکن گنیا نہیں ہوا، کبھی کورونا نہیں ہوا، کبھی تکلیف نہیں ہوئی، مگر سنیے 400 برس کے بعد جب گرفت ہوئی تو یاد رکھو 12 راستے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے نکلے، اس کا اسسٹنٹ حامان جو آج بھی TRP میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، حامان لے کے ڈوبا فرعون کو، بولا ان راستوں پر ہم بھی جائیں گے، فرعون نے کہا نہیں نہیں یہ موسیٰ کے لیے ہے، بولا نہیں نہیں تم بھی ڈالو ہم بھی گزریں گے، نہیں مانی فرعون کی بات اور پہنچا بیچ دریا میں، اللہ کا حکم آیا اور جب ڈوبنے لگا اور کنارے مل گئے تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ ہارون کے خدا پر۔ رب نے فرمایا جبرائیل پہلے سے کھڑے تھے، اسی کا حکم نامہ لیے ہوئے، اسی کی جہاں کا سویدھان لیے ہوئے، اسی کا قانون لیے ہوئے، جبرائیل امین کو حکم ہوا اے جبرائیل اس ظالم کے منہ میں دریائے نیل کی غار بھر دو۔ اللہ سنے غور سے 400 سال حکومت کرنے والا 4 بادشاہ دنیا میں ایسے ہوئے جنہوں نے مشرق سے مغرب تک حکومت کری، شمال سے جنوب تک حکومت کری۔ آخری منٹ میری گفتگو کا غور سے سنیے، کل کا فرعون مٹ گیا، اس کی نسلیں مٹ گئی، نشانی کے طور پہ اس کی باڈی رکھی ہے مصر کے میوزیم میں، مگر سنیے غور سے فرعون مٹ گیا، موسیٰ کلیم اللہ کی شان آج بھی باقی ہے۔ نمرود نیست و نابود ہو گیا اور دنیا کا 200 کروڑ مسلمان آج بھی ابراہیم خلیل اللہ پر نمازوں میں درود بھیج رہا ہے۔
اور نیچے کو آئیے، ابو جہل میں اس کو نابود ہو گیا۔ مدینے کے محمد رسول اللہ کی شان آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یزید مٹ گیا، حسین آج بھی زندہ ہے، حجاج مٹ گیا، غوث پاک آج بھی زندہ ہے، دلی کا پرتمیر آج مٹ گیا، اجمیر کے غریب نواز آج بھی زندہ ہے۔ ارے بھوپال کا صدیق حسن خان مٹ گیا، بریلی کا ہے مدرسہ خان آج بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ۔ 2 منٹ کی اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ 2 منٹ کی تقریر شروع نہیں کری، اس سے پہلے ختم۔ بالکل سنیے 2 منٹ کچھ پیغام لے کے جائیے، علماء تشریف فرما ہے، کچھ پیغام لے کے جائیے۔ آپ کی نگاہیں جن کی متلاشی ہے نا، میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور آپ سے بہت پہلے سے ان کو جانتا ہوں میں۔ سنیے غور سے، توجہ کے ساتھ۔ یہ لبیک 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 کہنے سے کوئی حاضر نہیں ہوتا ہے۔ آپ جو کہہ رہے لبیک، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، اس میں آپ کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا، آپ پر کرٹیسائز نہیں کر رہا۔ آپ میرے سر کے تاج اور دل کی روشنی ہیں، مگر حقیقتوں کو فیس کیجئے، حقیقتوں کا سامنا کیجئے۔ سنیے غور سے، یہ ہزاروں کا مجمع، یہ ہندوستان کا 30 کروڑ مسلمان آخر اپنے دل کی دھڑکن کیوں بنا گیا؟ مفتی سلمان اظہری کو غور سے سنے، ایک جملہ بولا تھا کمرے میں بیٹھ کے، سرکار کی غلامی کا یہ ریزلٹ ملا کہ 30 کروڑ مسلمانوں کا ہیرو بن گیا۔ یہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں، جس وقت صبح کا مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، اس وقت کہو لبیک اللہم لبیک لبیک یا رسول اللہ، سب صحیح معنی میں آپ کی لبیک قبول ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس وقت باقی ویوز بڑھانے کے لیے، کاؤنٹیٹی کے لیے یاد رکھو، کبھی بھی سنیت اور اسلام تعداد کو نہیں دیکھتا، وہ استعداد کو دیکھتا ہے۔ اسلام کسی کی صورت کو نہیں دیکھتا، وہ سیرت کو دیکھتا ہے۔ اسلام کسی کے رنگ کو نہیں دیکھتا، وہ ڈھنگ کو دیکھتا ہے۔ اسلام کسی کی ذات کو نہیں دیکھتا، وہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو دیکھتا ہے۔ یہ سادات کرام اس زمین پر تشریف فرمائے، آخری منٹ میری گفتگو کا۔ یہ کس کی اولاد ہے؟ یہ سید نور میاں صاحب تشریف فرما، یہ کس کے شہزادے؟ یہ اسی مولائی کائنات کے شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ، جو پیروں کا پیر ہے۔ یہ جملے آپ کے لیے طرف پہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کون علی؟ کون علی؟ اگر حضرت علی کا نام مسلک اعلی حضرت کی روشنی میں لوگے تو اور ہی چاشنی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ سمجھے؟ کون علی؟ جو پیروں کا پیر ہے، جو مصطفیٰ کا ویر ہے، جو صحابہ کا مشیر ہے، جو سنیوں کا امیر ہے، جس کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے، بندگی قوم کی تقدیر ہے، جس کا پیغام عالمگیر ہے، جو زبان سے کہتے وہ پتھر کی لکیر ہے، اور جو اس کو نہ مانے وہی سب سے بڑا شریر ہے۔ انہی کے شہزادے ہیں یہ سب جو یہاں تشریف فرما ہے۔ آخری جملہ سنیے، وہی سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے، کہتے حضور نے حذیفہ ابن یمان کو ایران نہیں، فاروق اعظم نے حذیفہ ابن یمان کو ایران بھیجا۔ آخری بات، آخری منٹ، کہاں بھیجا؟ ایران۔ مہذب ملک ایز اے گورنر اپوائنٹ ہوئے ایران کی زمین پر۔ پہلا دن آج ایک نعرہ چلتا، جاہلوں کا جیسا دیس ویسا بھیس۔ جی نہیں، آپ کے بھیس مدرسوں میں طے کیے جاتے ہیں، آپ کا لٹریچر اور آپ کی لینگویج مدرسوں میں کنفرمیشن کی جاتی ہے۔ سنیے، ایک صحابی رسول حذیفہ ابن یمان ایران کی زمین پر پہنچا، یہی ان کا لباس تھا جو مصطفیٰ کا دیا ہوا لباس تھا، جس کے لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور نہیں، جنت جو ہے، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ سرکار کی حدیث ہے، اس کو چھوڑیے، آگے بڑھے جلدی سے۔ 1 منٹ کی بات، حضرت حذیفہ ابن یمان کو اسی لباس میں فاروق اعظم نے بھیجا، ایران کی زمین پر پہنچے۔ پہلا دن تھا، لقمہ کھا رہے تھے بیٹھ کر کے دسترخوان پر۔ آپ کے مطلب کا میسیج ہے یہ، اچانک لقمہ ہاتھ سے گرا، دسترخوان پر گرا۔ سنیں، اسلام یہ کہتا ہے بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ، بسم اللہ سے شروع کرو، الحمدللہ پہ ختم کر دو، پیٹ بھی بھر جائے گا، پورا کھانا پیٹ میں جا کے نور بن جائے گا، اور جو چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑے
ٹکڑے ریزے کھانے کے دسترخوان پر گر جائیں، پھینکنا مت، اٹھا کے کھا لو، کبھی غربت مکان کے قریب نہیں آئے گی۔ 1 منٹ بس آپ پہ سنیے، حذیفہ ابن یمان کا لقمہ چھوٹا، دسترخوان پر گرا، اور جب دسترخوان پر گرا تو آپ نے نہ اپنی پرواہ کری، نہ نئے ملک کی پرواہ کری، نہ دسترخوان پر بیٹھے لوگوں کی پرواہ کری، لقمہ اٹھا کے پھر کھا لیا۔ جب کھایا تو ایک مجوسی بیٹھا تھا، اس نے آبجیکشن کیا، یہ کیا کر دیا آپ نے، آپ گورنر کی حیثیت سے ہیں، گرا ہوا لقمہ کیسے کھا لیا؟ جملہ سنو، آج کی سیاست اور راجنیتی کی نظر ہونے والوں، ماتھے پر کشکا لگانے والوں، آج کی بولی بول کر کے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرنے والوں، تمہارے پاس کون سا خدا ہے؟ وہ ایران کا گورنر بن کے مصطفیٰ کا غلام گیا تھا، بس لقمہ چھوٹا اٹھا کر کے پھر کھا لیا۔ اس نے آبجیکشن کرا، یہ ایران ہے، عرب کا ملک نہیں ہے، یہ ایران ہے، مدینہ شریف نہیں ہے، تم نے گرا ہوا لقمہ کیوں کھایا؟ آپ نے ایکسکیوز نہیں کرا، آپ نے سوری نہیں بولا، بلکہ ایک جملہ سنو جاتے جاتے، کیا جملہ آپ نے کہا؟ نہیں آئیں گے 12 سے پہلے، یہ صاحب کی تقریر ہوگی، یاد رکھیے آپ کو میں نے کہا 12 بجے سے پہلے آنے کی امید نہیں ہے، کمیٹی والے خود کھڑے ہو جاتے، بتاؤ احتیاط 1 کرو آپ منٹ تو۔ سنیے، آپ کے مطلب کا پیغام ہے، میں نے 2 منٹ ادھار لیے مولانا سلیم صاحب سے، سنیے سنیے بھائی، سنیے حذیفہ ابن یمان، علماء کرام کا میں مشکور ہوں، بڑی محبتوں سے نوازا، آپ 1 منٹ کی محبت اور فرما دیجیے۔ سنیے، حذیفہ ابن یمان نے گرا ہوا لقمہ اٹھا کے پھر کھا لیا۔ اس نے کہا گرا ہوا لقمہ ایران میں نہیں کھاتے، یہ گورنر کی پوزیشن کے خلاف آپ نے سوری نہیں بولا، ایکسکیوز پیش نہیں کرا، معذرت طلب نہیں کری۔ جملہ سنو، عربی میں جو جملہ انہوں نے بولا میں وہی بتاتا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حبیبی، اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حبیبی هَؤُلَاءِ الْحُمَقَاء، کیا میں ایران کے پاگلوں کی وجہ سے، ایران کے بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ واللہ میں گورنری تو چھوڑ سکتا ہوں مگر نبی کی پیروی نہیں چھوڑ سکتا، میں ایران چھوڑ سکتا ہوں مگر مصطفیٰ کا فرمان نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلامی رسول میں، غلامی